اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ لاپتہ افراد جو غائب ہو جاتے ہیں، جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے جو حالیہ میں بنائے گئے جسے 7 دن ہوئے تھے، سابق سپریم کورٹ کے جج جسٹس فقیر کھوکھر انتقال کر گئے۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے اللہ جو بھی گناہ ہوئے اللہ پاک ان کے معاف کرے۔ میں ہرگز ویلاگ نہیں بناتا، اور میں اس پر یہ ویلاگ اس لیے بنا رہا تھا کہ بناؤں کہ یہ خاص بندے پر میں ویلاگ کیوں بنا رہا تھا۔ دیکھیے کہ پاکستان حکومت اور شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف اور بلاول بھٹو اور زرداری اور بختیار بھٹو اور آسمہ بھٹو کی جو اس وقت حکومت ہے ملک پر، ان کی کیا سوچ ہے، اس کی سوچ پر میں ویلاگ بنا رہا ہوں۔ دیکھیے پاکستان کے اگر منافق کا آخری درجہ چیک کرنا ہونا بھی منافق شخص کون ہوتا ہے، اگر کسی کو منافق کا پتہ چلانا ہونا بھی منافق کیسے، تو وہ پیپل پارٹی کو دیکھ لے۔ منافق کی اصل مثال ہے، اور یہی لوگ منافق۔ پیپل پارٹی کو میں نے کیوں کہا، میں اس پر آخر رہوں گا۔ دیکھیے ایک قانون پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بھائی آپ پاس کر دی، کہیں کہ ہم نے پاس کیا، کیا کرنے کل پاکستانی قوم آپ کا کچھ کر سکتی ہے، لیکن اعلامیہ یا اس طرح جاری کر دیے جاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان قوم بیک وقوف، بدترین، ذلیل، خور کیا قوم ہے پاکستانی قوم۔ جیسے بلاول بھٹو کو یہ سمجھتے ہیں، آسمہ بھٹو کو جیسے پیپل پارٹی زرداری کو سمجھتے ہیں پورا پاکستان اسی طرح ان کے غلام ہے، غلاموں کے سوا ان کے کوئی حقوق نہیں۔ دوسرا، میں اب موضوع پر آتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے اس محترم شخص کو بنایا گیا چیئرمین۔ پہلے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال تھا جو چیئرمین نیب تھا۔ دیکھیے لاپتہ، میں اس کی ہرگز مخالف کرتا ہوں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو، نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو، پیپل پارٹی سے، MQM سے، JUF سے، استحکام پاکستان، جو بھی پارٹی ہے پاکستان میں، بلوچستان ہے، KPK ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، ان لوگوں کو قانون اور آئین کے مطابق جو شریعت محمدی کہتی ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر یہ ہے کہ وہ ملک اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرے، تو اس کا کوئی قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے، اس قانونی طریقہ کار سے کیا جائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی بات پسند ہے اسے اٹھا لو، اگر آپ کو اس کی بات نہیں پسند ہے اس کو اٹھا لو۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک وقت کے 2 سائے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح کا سایہ اور کی طرح ہوتا ہے، شام کا سایہ اور کی طرح ہوتا ہے، اور ہمیشہ رات اندھیری اور دن کو اجالا ہوتا ہے، ایک وقت بدلتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل یا پرسوں یہ واقعہ نون لیگ والوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور نون لیگ والوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت پھر کیا ہوگا کہ جیسے یہ خاموش تھے اس وقت ہو، لیکن ہم اس وقت بھی خاموش نہیں ہوں گے اور اس وقت بھی خاموش نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں جو گزشتہ روز ایک ایکس پر میں نے پوسٹ پڑھی ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ بلوچستان سے ایک 16 سالہ بچہ کو اغوا کر لے گیا اور نامعلوم۔ میں اس پر ہرگز نہیں کہتا کہ پاکستان کی کسی ادارے نے اغوا کیا ہوگا یا کسی، میں اس لیے اس بچے کی ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد تنظیم نے، ہو سکتا ہے ان کے مخالفین نے، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے اغوا ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو عدالت اور قانون کی ایک پلیٹ فارم بنا دی، جیسے نیب کا پروسیکیوٹر ہوتا ہے، مثال نیب کا، اس لیے ایک آرمی کا اٹارنی جنرل رکھ دیں اور وہ عدالتوں میں پیش ہو اور وہ اس طرح معاملات کو کہے۔ اور دیکھیے جو فوج کا اندرونی معاملہ ہے وہ فوج جانے، اس کا کام جانے، اس میں ہم نہیں کرتے۔ ہم جو سویلین کے مثال کے طور پر جو صحافی ہے، جو سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے یا پاکستانی شہری ہے یا سرکاری ملازم، ہم بھی، میں جو بچپن میں پڑھتا تھا نا اسکول میں، مجھے بہت خواہش تھی کہ میں ISI میں جاؤں۔ میری اب دلی خواہش تھی، جو میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور آرمی میں جاؤں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی، لیکن میں اس میں نہیں ہو سکا، تو پھر اللہ پاک کی مرضی، جو ہمیں اللہ پاک نے جو کام بولنے کا دیا وہ بولیں گے، اور آپ لوگوں کو
اور آگاہ کریں گے، کیونکہ اللہ پاک جس انسان کو مقصد کے لیے بھیجتا ہے وہی کرتے ہیں. اللہ پاک نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا ہوگا تو میں اس مقصد کے لیے بے شک مجھے ویڈیو میں 1 ویوز ملے یا 2 ویوز ملے، مجھے اس پر کبھی پریشانی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں ان پر بات کروں. ہمارا کام تو چل جائے گا، جو ہم کام کرتے ہیں اس سے ہمیں رزق ملے گا. ہم اس پر بات خاموش رہیں، اور جب وقت آسان ہوتا تو فیس کے سامنے آ جاتے، لیکن نہیں، میں اس وقت نہیں کر رہا تھا. میرا تو عمران خان صاحب کے دور میں جو یوٹیوب چینل بنانے کا یہ تھا، لیکن اس وقت میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، اور دوسرا میں ابھی سیکھ رہا تھا کہ غصے کو کنٹرول کرنا یا دیگر ایشو جو صحافت کے لیے ضرورت ہے وہ کر رہا تھا. لیکن میں اصل مدعے پر آتا ہوں کہ جو لاپتہ مثال کے طور پر کوئی ہوتا ہے، خاندان والوں کے ساتھ ان کی ضرور ملاقات کرانی چاہیے. دیکھیے جو انتظار ہے سب سے بری چیز ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ جو دہشت گرد ہے، جو ہمارے سیکورٹی فورس، جو ہمارے نوجوان ہمارے کزن ہیں، ہمارے بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں یا ہمارے پڑوسی ہیں، پولیس میں، FC میں، رینجر میں، آرمی میں، وہ لوگ مارے. اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق ہو. جو بلوچستان اور دہشت گردی کے لیے آپریشن میں ہمارے جان شہید ہیں وہ سب سے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں ہمارے ہاں رزق مل رہا ہے. ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں جو شہیدوں کی توہین کرتے یا کچھ کرتے. دیکھیے میں سیدھی بات کرتا ہوں، ہمیں آرمی کی پالیسیوں کے خلاف اب ہے، کل نہیں ہے، پرسوں پھر ہوگا، ہم تنقید کریں گے، کیونکہ ہم پاکستان اور پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور پاکستان ترقی کرے. اگر پاکستان ترقی کرے گا تو ہمیں ملے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ باپ کے پاس پیسے ہوں گے تو بیٹوں کو دے گا، اس لیے ہم پاکستان ہمارا قسم کا باپ ہے. اگر پاکستان میں پیسے ہوں گے اور پاکستان ترقی ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے، ورنہ ہم ویسی طرح رہیں گے. ہم پہلے چاہتے ہیں اس طرح. اگر کوئی لاپتہ افراد یا کوئی شخص قانونی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں پایا جاتا ہے، اسے قانون کے مطابق، مثال کے طور پنجاب میں ہے تو ایک آئین ترمیم کر کے ایک نیا سسٹم بنایا جائے، اور اس میں اسپیشل لاپتہ افرادوں جو وہ اس پہ ایکٹیو، اس کے قانون، اس کا پروسیجر کیا جائے، تو اس میں جو ان کے گھر کے افراد وہ بھی مطمئن، اور پاکستان پر جو اٹھنے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور جو یہ نیا کام کرتے جاتے، میں اس پر بھی حیران ہوتا ہوں جو سیاسی ورگوں پر دہشت گردی پر، اس پر الگ ٹاپک بنیں گے جو دہشت گردی میں مقدمے کرتے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو 50% پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ لاپتہ افراد کے لیے آپ جس کو اٹھائیں قانون کے مطابق اس کو عدالت میں پیش کریں، اس کے خاندان سے ملاقات کریں. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خاندان سے ملاقات نہیں کریں، آپ اس کی کم سے کم والدہ اور باپ کو تو ملاقات کرا سکتے ہیں. ہاں دیکھیے کہ ہم کتنے نجی چینل اور سرکاری چینل پر دیکھتے ہیں جو بلوچستان میں جو باغی گروپ ہیں وہ ہتھیار ڈالتے اسے پاکستانی دھارے میں لائے جاتے. ہم اس پر کبھی تنقید نہیں کرتے، کیونکہ اس لوگوں نے جو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو شہید کیا ہوتا ہے. لیکن جب ریاست کی پالیسی ہوتی ہے تو ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. دوسرا کہ یہ لاپتہ افرادوں کو بلوچستان میں ہائی کورٹ دیگر عدالتوں میں پیش کیا جائے. اگر ان پر جرم ثابت ہو تو انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اگر ان پر جرم ثابت نہیں ہوتے تو انہیں بری کر دیا جائے. اور دیکھیے ایک دن تو یہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں نہیں تو پھر 10 سال بعد، 10 سال 8 سال بعد، 20 سال. آخر اس مسئلے کو تو حل تو ضرور ہونا ہے. اس میں پہل کون کرتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. دیکھیے کیسے کہتے ہیں نا، اگر آگ آپ کے گھر میں لگی ہو دوسرے کی خوشی نہیں منانی، کیونکہ اس کا سیک تو بھی ہمیں بھی کسی وقت محسوس ہو سکتا ہے. MS نیوز کی ناظرین کا صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ جو لاپتہ ہے اس کے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، جو مثال کے طور پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن کیانی اور جسٹس بابر فروخ ستار اور جسٹس شاہد وحید اور جسٹس کوئی اور 10-12 چیف جسٹس جو کسی نہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، نہ کسی ادارے سے، سوائے نیوٹرل، اور اس پر ایمان ہو کہ وہ حق اور سچ کا بنائے،
اس پر لاپتہ افرادوں کا کمیشن بنایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کے جو لاپتہ افراد یا ہو چکے ہیں ان کی بازیابی کرائی جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔